دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیموی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نوازوں کی طرف سے آپ نے عقیقہ کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر امت یہ چاہتی ہے کہ ہمیں اپنے رسول کی سنت کی پیروی کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی نعمت عطا ہونے کے بعد جس عبادت کا حکم فرمایا ہے وہ ہے 7ویں دن عقیقہ کی سنت ادا کرنا۔ مشکل یہ ہے کہ بعض چیزوں کو اپنے من سے ماحول کے زیر اثر ہم نے اہم سمجھ لیا اور بعض اہم ترین چیزوں کو ہم نے چھوڑ رکھا۔ مثال کے طور پر ایک بچے کی ولادت ہوئی، مجھے خوشخبری ملی، میں نے کہا اللہ تعالی اس بچے کو آپ کے لیے مبارک فرمائے، آپ کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنائے، عقیقہ کیجیے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مٹھائی کھلائیے، اور عام طور پہ کہتے ہیں، لیکن مٹھائی ایک بہت چھوٹی چیز ہے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیوں پہ لوگ مٹھائی کھلاتے ہیں، کچھ میٹھا ہو جائے۔ اولاد کی نعمت اس کائنات میں ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت۔ اولاد کی نعمت پہ بھی صرف اتنا مطالبہ کہ مٹھائی کھلائیے۔ میرے بھائی، ہم بھول گئے کہ کچھ عبادت بھی کرنی ہے۔ آپ کم از کم عبادت کی ترغیب دینے والے بنے کہ عقیقہ کیجیے۔ کتنے فائدے ہوئے کہ آپ نے رسول اللہ کی ایک ترک کی ہوئی، چھوڑی ہوئی سنت کو زندہ کرنے کی آپ نے ترغیب دی۔ وہ بندہ یا تو کرے گا عقیقہ یا عقیقہ نہیں کرے گا، لیکن آپ کو تو ثواب مل گیا، خوشی کا اظہار بھی ہو گیا اور ثواب بھی مل گیا۔ میرے بھائی، کبھی ایسا میں نے کہا کہ عقیقہ کیجئے والد کو، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو نانا بول رہے ہیں کریں گے، اور ماموں نے خوشخبری دی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے دادا بول رہے ہیں کہ ہم کریں گے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، نانا کریں کہ دادا کریں گے، کیجئے ضرور، اور اگر لگے کہ دونوں جو ہے پھیکیتی کر رہے ہیں تو آپ خود کر دیجئے۔ اور اس کی سب سے آسان شکل ہے، لگے کہ گھر میں کوئی پرابلم ہے تو اللہ کے رسول کے مہمان طلبہ مدرسوں میں ہوتے ہیں، 2 خصی پہنچا دیجئے مدرسے میں، عقیقہ ہو جائے۔ یہ تام جھام جو پال لیا گیا ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری عبادتیں انجام پانے سے رہ جاتی ہیں۔ میں نے ابھی آیت کریمہ پڑھی کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے لوگو اگر تم نے میری نعمتوں پہ شکر ادا کیا تو ہم خوب نعمتیں عطا کریں گے، مزید نعمتیں عطا کریں گے، بہت ساری نعمتیں اور اس طرح دیں گے۔ اور اگر تم نے ناشکری کی، اللہ کے حق کو نہیں جانا، یہ دینے والا کون ہے، یہ عطا کرنے والا کون ہے، اس کا حق کیا ہے، اگر اس کو نہیں پہچانا تو ہم جو نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں اس کو بھی چھین لیں گے اور پکڑ بھی ہوگی۔ ان عذابی لشدید، یقیناً میری پکڑ، میرا عذاب بہت سخت ہے۔
اللہ تعالی نے نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کا حکم دیا. میں نے بتایا کہ ایمان کے بعد انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت اولاد کی ہے. پوچھئے ان لوگوں سے جو صاحب اولاد نہیں ہوتے. اولاد کی دولت اس سے پوچھئے جس کو اولاد کی نعمت نہیں ملی کہ کس طریقے سے انسان تڑپتا رہتا ہے, کس طریقے سے انسان در در کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے. آپ ذرا غور فرمائیں کہ نبوت اس کائنات کی بڑی نعمت ہے. ایک انسان کو جو سب سے بڑی بلندی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنا نبی بنا لے. نبوت کے لیے, اللہ کے بندوں کی ہدایت کے لیے, پیغام رسانی کے لیے اللہ تعالی چن لے, نبی بنا لے. یہ کسی بھی انسان کی سب سے بڑی ترقی ہے. اللہ تبارک و تعالی کے یہاں نبی کا مقام تمام انسانوں میں سب سے بڑھتا ہے. تمام نبی اپنے زمانے کے تمام انسانوں میں افضل ہے اور بعد میں آنے والے تمام انسانوں سے بھی افضل ہے. اسی لیے نبی کی بے عزتی کرنا کسی شریف انسان کا کام نہیں ہو سکتا. جو بدماش شیطان مکار 420 ہوگا وہی نبی کی توہین کرے گا. گزشتہ دنوں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس ہوا کانپور میں. اس میں ایک مطالبہ کیا گیا گورنمنٹ سے کہ نبی کی توہین پہ سخت سزا کا قانون بنایا جائے اس ملک کے اندر. کوئی بھی نبی ہو, کسی بھی دھرم سے ان کا تعلق ہو, ان کی توہین کرنے کو جرم قرار دیا جائے. کتنی اچھی بات تھی, کتنی معقول بات تھی. اس کا سمان ہونا تھا, اس کا احترام ہونا تھا. لیکن جن لوگوں کی دکان اور بیوپار ہی نفرت کے اوپر ہے انہوں نے ہنگامہ کرنا شروع کیا. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اپنا قانون لانا چاہتے ہیں, طالبانی قانون لانا چاہتے ہیں. صاحب اس میں طالبانی قانون کیا ہوا؟ یہ تو اس کائنات کی جو پوتر شخصیتیں ہیں, انبیاء, رسل, پیغمبر, پروفیٹ, رشی منی, ان کے احترام کے لیے قانون لایا جائے تاکہ کوئی بدماش, کوئی لچا لفنگا, کوئی لاخیرہ, کوئی ذہنی آوارگی میں مبتلا دیوانہ ان کی شان میں گستاخی نہ کر سکے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو دین عطا کیا, دین اسلام, یہ سب سے معتدل دین. اس میں کسی بھی مذہبی شخصیت کو برا بھلا کہنے کے اوپر پابندی. اتنا ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دیوی دیوتائیں تھیں انہوں نے بنا رکھے تھے, وہ خانہ کعبہ جو ایک اور صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا, اس میں انہوں نے 360 مورتیاں رکھ دی تھی اور ہر دن ایک کی پوجا کیا کرتے تھے. ہر دن کے لیے ایک معبود. کسی کا نام لات رکھ دیا, کسی کا عزا, کسی کا منات, کسی کا حبل, کسی کا یہ, کسی کا وہ. اللہ تعالی نے فرمایا لا تسبوا, ان کو گالی مت دو. کیا ہوگا؟ رد عمل کی نفسیات. وَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, کہ وہ ناواقفیت کی وجہ سے اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے. تو بزرگوں, نبی ہونا یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے. لیکن آپ قرآن کریم کی آیات پہ غور کریں, پڑھیں اس کو,
اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں علماء سے، تو کئی آیات ہیں جس میں نبیوں نے اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ خدا بندہ ہمیں تنہا نہ چھوڑیے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، آپ ہم کو تنہا نہ چھوڑیے، رب ہب لی من الصالحین، اے ہمارے رب ہمیں نیک اولاد عطا کیجیے۔ نبوت اتنا بڑا انعام ہے کہ اس انعام کی موجودگی میں کسی اور نعمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر نبی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک اولاد عطا کیجیے۔ اولاد کا نیک ہونا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اولاد ہونا خود بڑی نعمت ہے، اور اگر اولاد نیک ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ بزرگوں، اولاد کی نعمت کا شکرانہ ہے عقیقہ۔ اولاد جیسی بڑی نعمت کا شکرانہ کیا ہے؟ عقیقہ ہے، کہ آپ زبان سے بھی شکر ادا کیجئے، عمل سے بھی شکر ادا کیجئے، اور ایکٹیویٹیز کے ذریعے بھی شکر ادا کیجئے۔ ان میں سے ایک شکر یہ ہے کہ آپ عقیقہ کیجئے، عقیقہ کی سنت ادا کیجئے، عقیقہ کی سنت ادا کیجئے۔ میرے بھائی، عقیقہ کے وقت ایک دعا پڑھی جاتی ہے، بہت سے مسائل مفتی مقبول صاحب نے بتایا، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں مسائل نہیں بتا رہا ہوں، میں حکمتیں بتا رہا ہوں، میں حکمتیں بتا رہا ہوں۔ حکمت ہمیں ایک دعا بتائی گئی، جب عقیقہ کا جانور قربان کرتے ہیں اور قربانی بھی دیتے ہیں، دونوں موقع پر ایک دعا کی جاتی ہے، دونوں موقع پر ایک نبی، دو نبیوں کی سنت کو تازہ کیا جاتا ہے، ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، دعا میں ان دونوں نبیوں کا نام لیا۔ دعا کی شروعات ہوتی ہے اللہم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں اپنا رخ اس اللہ کی طرف کر رہا ہوں، اے اللہ میں اپنی پوری توجہ آپ کی طرف کر رہا ہوں، اے اللہ آپ کی ہستی تو وہ ہے کہ آپ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اس کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں آپ نے پیدا کی ہیں، اور اسی میں سے ایک ہمیں اولاد کی نعمت بھی آپ نے عطا کی۔ حنیفہ، میں مکمل طور پہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہوں، کسی اور کی طرف میرا رخ نہیں ہے، ہر چیز کی امید آپ سے ہے، رزق آپ دیتے ہیں، عزت آپ دیتے ہیں، پرورش آپ کرتے ہیں، بیٹا آپ عطا کرتے ہیں، بیٹی آپ عطا کرتے ہیں، شہرت آپ دیتے ہیں، زندگی گزارنے کے سارے اسباب آپ نے فراہم کیا، شفا آپ کی طرف سے ہے، صحت تندرستی آپ کی طرف سے ہے، مال و دولت مال و منال آپ کی طرف سے ہے، ساری نعمتیں آپ کی طرف سے ہیں، آپ ہی کی طرف میں متوجہ ہوں۔ وما انا من المشرکین، میں آپ کے ذات میں، آپ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں یہ سوچ نہیں رکھتا ہوں کہ یہ بیٹا یہ کرے گا، دینی تعلیم حاصل کرے گا تو کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے، اس لیے کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ رزق آپ دینے والے ہیں، دولت آپ دینے والے ہیں، عزت آپ دینے والے ہیں، شہرت آپ دینے والے ہیں، یہ عہد کیا جاتا ہے۔ اگر والد خود ذبح کرے، اس دعا کے مفہوم کو سامنے رکھے، تو آپ بتائیے کہ وہ کبھی اپنی اولاد کو غلط جگت پہ چڑھا سکتا ہے؟ نہیں چڑھائے گا، کیونکہ وہ عہد کر رہا ہے 7ویں دن۔ 7واں دن کیا ہے؟ مفتی صاحب نے بتایا کہ چھٹا نہیں 7واں، آخر 7واں ہی کیوں؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ہمارے آقا نے 7ویں دن اپنے نواسوں کی طرف سے عقیقہ کیا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے 7 دن بنائے ہیں، جس دن بھی پیدا ہوا اس دن سے لے کر کے 7ویں دن تک بچے نے
اس زندگی کے 7 دن دیکھ لیے، اب پوری زندگی میں یہی 7 دن آئیں گے، کوئی الگ دن آنے والا نہیں ہے، اس لیے یہ 7واں دن رکھا گیا ہے۔ 7ویں دن کی اہمیت ہے، ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، جمعہ کو سید الایام بنایا گیا، اسبوع کامل کسی چیز کی، اس کے لیے وہ اسبوع ایک مکمل ہفتے کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو بزرگوں یہ دعا کرائی جاتی ہے اور پھر یہ عہد کروایا جاتا ہے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری جسمانی عبادتیں، ونسکی اور حج و عمرہ، میری نماز، میرا حج و عمرہ، میرے زکوٰۃ، میرے صدقات، میرے عطیات، عبادات کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، ان سب کو سمو لیا گیا کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای، اور میری پوری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، سارے جہاں کا رب ہے، پوری انسانیت کا رب ہے، سب کی پرورش کرتا ہے، سب کو پالتا ہے، سب کو زندہ رکھتا ہے، اور وقت آنے پہ موت عطا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اتنا بڑا پیغام دیا گیا ہے، پھر دعا کی جاتی ہے، اللہم تقبل من ریحان، اے اللہ ریحان کی طرف سے قبول کر لیجئے۔ کیسے قبول کیجئے؟ کما تقبلت من حبیبی کا محمد، جیسے کہ آپ نے قبول کیا تھا قربانی کو اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو ہمارے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، پوری انسانیت کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اور آپ نے قبول کیا تھا من خلیلی کا ابراہیم، اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جو ابو الانبیاء ہیں، جو بہت سارے نبیوں کے نبی، اس کائنات میں، پوری دنیا میں جو مذاہب ہیں باضابطہ آسمانی 3 مذہب ہے، مذہب اسلام، عیسائیت، یہودیت، ان تینوں کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بزرگوں، یہ بڑا پیغام ہے، شکر کے احساس کے ساتھ جب یہ کیا جائے گا تو اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اہم کو غیر اہم اور غیر اہم کو اہم بنا لیا ہم نے، سنتیں چھوٹ رہی ہیں، عبادتیں پیچھے ہو رہی ہیں، رسم و رواج کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ آپ غور کریں گے، ایسا ڈرامہ ہوتا ہے کہ تعجب ہوگا۔